الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو. یقین جانو بہت معاف کرنے والا ہے. گزشتہ فتح مکہ کے متعلق بات آئی تھی اور مکہ معظمہ کے فتح کے بعد جن لوگوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم جاری فرمایا تھا، ان میں سے 7 لوگوں کا تذکرہ آیا تھا. عبداللہ ابن خطل یہ مارا گیا تھا کفر کی حالت میں. قرطنہ اور قریبہ یہ 2 باندیاں تھی عبداللہ ابن خطل کی، ایک ماری گئی تھی اور ایک مسلمان ہو گئی تھی. سارہ یہ اسلام لے آئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. مقیس ابن سبابہ یہ بھی مارا گیا تھا، اور اس کے علاوہ حویرث بن نقید یہ بھی مارا گیا تھا. 4 مارے گئے ہیں، 7 میں سے 7 کا تذکرہ آیا تھا. عبداللہ ابن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنا آخری عمل اللہ کی جناب میں کہا تھا کہ اللہ میرا آخری عمل صبح ہو. چنانچہ فجر کی نماز پڑھائی اور ایک طرف سلام پھیرا اور دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے ان کی روح قبض ہو گئی تھی. آگے بڑھتے ہوئے 8ویں نمبر پر اکرمہ ابن ابی جہل. جس طرح ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا، مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، اسی طرح اکرمہ بھی تھے. انہوں نے اسلام مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. گویا کہ باپ کے بعد باپ کا رول ادا کیا تھا انہوں نے. فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم جاری کیا تھا. یہ مکہ معظمہ سے بھاگ گئے تھے یمن جانے کے لیے. اکرمہ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئی تھی. اسلام لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کے اپنے شوہر
اکرما کے لیے پناہ مانگ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت عالم بن کر کے آئے اور معافی کے پتلے بن کر کے آئے، عفو مجسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پناہ دے دی۔ چنانچہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا جدہ کے کنارے جہاں سے اکرما یمن جانے کی تیاری کر رہے تھے وہاں جا رہی ہے، لیکن اکرما کشتی میں بیٹھ کر کے یمن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ دیکھیے، اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اللہ ہدایت کے اسباب بھی مہیا فرماتے ہیں۔ کشتی بھور میں پھنس گئی، چاروں طرف سے موجوں نے کشتی کو گھیر لیا، بچنے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ اکرما لات اور عزا کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے۔ کشتی میں کسی نے کہا کہ لات اور عزا کو پکارنے کا وقت نہیں ہے، ایک اللہ تبارک و تعالی کو پکارو، وہی مدد کر سکتا ہے اور وہی مدد کرے گا۔ لات اور عزا یہاں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اکرما سمجھے کہ اگر دریا میں اور پانی میں لات اور عزا کچھ کام نہیں آتے تو خشکی میں بھی یہ کچھ کام نہیں آ سکتے، اس لیے اپنے دل ہی دل میں اللہ تبارک تعالیٰ سے عہد کیا، اللہم لک عہد، اے اللہ میں آپ سے ایک عہد کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے نجات دی، کشتی بچ گئی اور کنارے پر لگ گئی، تو میں آپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں مکہ معظمہ جا کر اپنا ہاتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دوں گا اور میں ان کو لاجدن عفوا غفورا کریما، کہ مجھے معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ کریم ہے، معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ وہ معاف کر دیں گے۔ اللہ نے کشتی کو کنارے پر لگا دیا، سارے مسافرین جو کشتی میں سوار تھے صحیح سالم کنارے پر پہنچ گئے۔ کنارے پر ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ کھڑی ہے۔ ام حکیم اور اکرما یہ دونوں چچا زاد بھائی بہن ہوتے تھے اور شادی جائز ہے، تو ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے یعنی چچا زاد بھائی، میں تمہارے پاس ابر الناس، جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی والے ہیں، اوصل الناس، جو سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، خیر الناس، جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے، ان کے پاس سے میں تمہارے پاس آئی ہوں اور میں نے تمہارے لیے ان سے امن لے لیا ہے۔ یہ سنتے ہی اکرما ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مکہ معظمہ آنے کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ دل میں تو عہد کر لیا تھا، اللہ کی عظمت بیٹھ چکی تھی اور یہ عہد کو پورا کرنے والے ہوتے تھے، چاہے کیسے بھی ہوتے تھے، بات کے سچے، عہد کے پورا کرنے والے ہوتے تھے، اس لیے دل میں عہد کر چکے تھے۔ ادھر بیوی آئی تھی امان کا پیغام لے کر کے، فوراً مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دونوں ساتھ میں آ رہے ہیں، راستے میں
اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ بعد میں ایمان لائے اس لیے رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہوں، درمیان میں اپنی بیوی سے حقوق زوجیت ادا کرنا چاہا۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کر دیا کہ میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، اور یہ اب معاملہ آگے نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تم اسلام نہ لے آؤ۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی ذات تجھے روک رہی ہے اس تعلق کو نبھانے کے لیے۔ خیر مکہ معظمہ کے لیے آ رہے ہیں، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ کے بتلانے سے بتا دیا تھا کہ اکرمہ یاتینا اکرمہ مسلمن، کہ اکرمہ مسلمان ہو کر کے آ رہے ہیں، لہذا تم میں سے کوئی بھی لا تسبوا اباہ، تم میں سے کوئی ان کے ابا کو برا نہ کہے، اس لیے کہ مردہ کو برا کہنا زندے کے لیے بھی برائی ہے اور عیب ہے اور اس کی ذلت ہے۔ اسی لیے مرنے والے کو مرنے کے بعد برا بھلا کہنے کی بھی ممانعت ہے۔ بھئی وہ چلا گیا ہے، اس نے اپنے اعمال کا بدلہ پا لیا ہے، چاہے جیسا بھی ہو۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ اچھی حالت میں ہے یا کس حالت میں ہے، اب برا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے مرنے کے بعد کسی کو بھی، چاہے کوئی بھی ہو مسلمان، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ کیا معلوم اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے اور بخش دیا ہو، تو ہم اپنی زبان کیوں خراب کریں؟ وہ دنیا سے جس حال میں گئے ہیں، لیکن اب کوئی تذکرہ برائی کے ساتھ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا یہاں پر بھی کہ ان کے ابا کو بھی برا بھلا مت کہنا، حالانکہ آپ علیہ السلام نے ہی فرمایا تھا کہ میری امت کا فرعون ہے اور موسیٰ کے فرعون سے بڑھ کر کے ہیں، لیکن اس موقع پر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا کر کے آ رہے ہیں، آپ نے منع فرمایا کہ باپ کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے اکرمہ کو تکلیف ہوگی۔ چنانچہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور نقاب پہنا ہوا ہے، ایک طرف کھڑی ہو گئی کنارے پر، یہ کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ ھذا اکرمہ، یہ اکرمہ آئے۔ اکرمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ معلوم تھا لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اس بات کی تصدیق کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور پھر کچھ خوبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں یقیناً وہ ساری چیزیں اچھی ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، اور آپ تو ہمیشہ اچھی ہی چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے، اور آپ کی بات سچی ہی ہوا کرتی تھی، اور آپ وعدہ کے پورے کرنے والے ہوتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور سب کو گواہ بنا کر کے کہا کہ اے مسلمانوں تم گواہ رہیو، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں مہاجر ہوں، جدہ سے یمن جانے کے لیے تو وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور میں مجاہد ہوں۔
اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس قدر میں نے طاقت اسلام مخالفت میں خرچ کیے، اسی قدر اس سے 2 گنا زیادہ اب میں اسلام کی حمایت میں اپنی طاقت خرچ کروں گا۔ جس قدر مال میں نے اسلام مخالفت میں خرچ کیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ میں اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کروں گا، اور جہاں جہاں جا کر کے میں نے اسلام کی مخالفت کی ہے، وہاں وہاں جا کر کے میں اسلام کی لوگوں کو دعوت دوں گا۔ چنانچہ اسی وقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہو گئے اور زندگی بھر جہاد ہی کرتے رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب، جو جھوٹا نبی کا دعوے دار تھا، اس نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اتنا زیادہ ابھرا نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد وہ اور زیادہ ابھرا، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا خاتمہ ہوا، تو ایک لشکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جو لشکر روانہ کیے، ایک لشکر کے سردار یہی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ایک جنگ ہے اسلامی تاریخ میں، جنگ جنادیل، بڑی مشہور جنگ ہے۔ اس میں وہ اس حال میں شہید ہوئے ہیں کہ جسم کے اگلے حصے میں 70 سے زیادہ زخم ہے تیر اور تلوار کے، اس حال میں وہ شہید ہوئے۔ یہ ہے اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا کہ ام سلمہ، میں نے جنت میں ابو جہل کے لیے ایک خوشہ دیکھا ہے۔ انگور کا خوشہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے دیگر چیزوں کا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ابو جہل کے لیے ایک خوشہ دیکھا ہے۔ یہ ایک خواب آپ نے صرف بیان فرما دیا۔ اکرمہ جب اسلام لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ اسی جنگ فتح مکہ کے موقع پر جیسے پہلی مجلس میں آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر مسفلہ، جو آج کہا جاتا ہے اسفل مکہ، مکہ معظمہ کا نیچے والا حصہ، وہاں سے داخل ہونے کے لیے فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ مکہ معظمہ کے کچھ اوباش وہاں جمع ہو گئے ہیں، لیکن تم ابتدا مت کرنا۔ اس میں اکرمہ ابن ابی جہل بھی تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے۔ اس موقع پر اکرمہ، میں نے بتایا تھا کہ 2 مسلمان شہید ہوئے تھے صحابہ کرام، اور 19 یا 20 یا 21 کفار مارے گئے تھے۔ تو ان 2 صحابہ میں سے ایک اکرمہ ابن ابی جہل کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے فرمایا کہ مارنے والا بھی جنتی ہے اور مرنے والا بھی جنتی ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرما دیا تھا بطور پیشین گوئی کے کہ ابھی گرچہ اکرمہ کافر ہے لیکن اسلام کی دولت سے سرشار ہونے والے ہیں،
اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں، یعنی مارنے والا اور مرنے والا دونوں کے دونوں جنتی ہیں۔ یہ اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلی زندگی کی مکافات یعنی اس کا عوض دینے کی پوری کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے تھے کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے۔ یہ ہیں 8ویں نمبر کے، گویا کہ 8 میں سے ابھی 4 قتل ہوئے ہیں اس عظیم الشان جنگ میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حبار ابن الاسود، یہ بھی سخت مخالفین میں سے تھے، چونکہ یہ بھی اسلام لائے ہیں آگے چل کر، اور اسلام اور مسلمانوں کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برائیاں اشعار میں پیش کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو یکے بعد دیگرے بلا لیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہو چکی تھی، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی شادی ہو چکی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، لیکن حضرت عثمان اور رقیہ دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، تو ان کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بلا لیا تھا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو چکی تھی خالہ زاد بھائی کے یہاں، زینب کے خالہ زاد بھائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے یہاں ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، لیکن ابھی ابو العاص اسلام نہیں لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کہلا بھیجا کہ زینب کو رخصت کر دے، مدینہ منورہ بھیج دے۔ اچھے داماد تھے ابو العاص، آپ علیہ السلام نے تعریف بیان فرمائی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹنی پر سوار کر کے رخصت کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے 2 صحابی کو بھیجا تھا، لیکن یہاں سے مکہ معظمہ سے تو اکیلی جا رہی ہے۔ کفار مکہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ محمد کی بیٹی اس طرح اکیلی ہجرت کر کے صحیح سالم چلی جائے، تو یہ حبار ابن اسود نے چند اوباشوں کو لے کر کے راستہ روکنے کی کوشش کی، اور اسی موقع پر حبار ابن اسود نے ایک نیزہ مارا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور وہ اس نیزہ لگنے کی وجہ سے گر گئی تھی، اور امید سے تھی، حمل تھا، حمل بھی گر گیا تھا، لیکن پہنچ گئی، لیکن اس زخم کی وجہ سے ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو غرض یہ کہ آپ علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ مخالفین میں شدید ترین مخالفین میں سے تھے، اور آپ علیہ السلام اور صحابہ کی برائیاں بھی اشعار میں بیان کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا تھا۔ لیکن یہ حبار ابن اسود یہ مکہ معظمہ سے بھاگ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد 10 رمضان کو مکہ معظمہ میں مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، 18 رمضان کو فتح مکہ ہوا ہے۔ پھر یہ سارے کام کاج اور یہ ساری باتوں کی وجہ سے آپ نے رمضان مکہ معظمہ میں گزارا ہے۔ شوال کے پہلے ہفتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے باہر حنین کا قبیلہ تھا، ان سے جنگ ہوئی، غزوہ حنین۔
پھر وہاں سے آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور غزوہ طائف ہوا. 1 مہینے تک طائف کے قلعوں کا محاصرہ کیا آپ علیہ السلام نے. پھر واپسی میں مقام جعرانہ، آج کل لوگ جاتے ہیں اور اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں، اور مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں. لیکن یہ چھوٹا اور بڑا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، چونکہ وہ دور سے احرام باندھ کر کے آنا ہے اس لیے اس میں ثواب زیادہ ہے، اور یہاں مسجد عائشہ بالکل مکہ معظمہ کے قریب ہی ہے، اس لیے وہاں قریب جگہ سے اس اعتبار سے چھوٹا اور بڑا لوگوں کی ایک زبان پر آ گیا ہے. ورنہ شریعت میں اس کا کوئی کہ یہ چھوٹا عمرہ ہے اس لیے کم ثواب ملے، وہ بڑا عمرہ ہے اس لیے زیادہ ثواب ملے، ایسا کچھ بھی نہیں. تو مقام جعرانہ میں سے وہاں سے آپ علیہ السلام نے عمرہ کیا تھا، اور رات ہی میں آپ سارے صحابہ آرام میں تھے. رات ہی میں چند صحابہ کرام کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تھے، اور صبح صادق سے پہلے عمرہ کر کے واپس آ گئے تھے. اس لیے بہت سارے صحابہ کرام کو جعرانہ کے عمرے سے اطلاع نہیں ہوئی. تو اس مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے جعرانہ، اور وہیں پر حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا تھا، یہ حبار ابن اسود جعرانہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا اعلان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً امن دے دیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ ہے حبار ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، وحشی ابن حرب، جنہوں نے احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کام پورا کرنے کا کام کیا تھا. انہیں اسلام مخالفت کی کوئی بات نہیں تھی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حکایت صحابہ میں قصہ لکھا ہے. وہ تو اپنی آزادی کے لیے آئے تھے. ان کے مولا نے، آقا نے کہا کہ تو حمزہ کو شہید کر دے تو تو آزاد کر دیا جائے گا. تو لڑائی میں حصہ بھی نہیں لیا تھا، ایک پتھر کی چٹان کے پیچھے بیٹھے تھے کہ حضرت حمزہ وہاں سے گزرے کہ ان کو پورا کر دے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ صدمہ تھا. یہ تو شہید انہوں نے برچھا پھینکا تھا، اور وہ برچھے کی وجہ سے شہادت ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد ہندا نے جو کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے، اور آپ علیہ السلام کو اس کا بڑا غم تھا. اس بنیاد پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے وحشی کے بھی قتل کا حکم جاری ہوا تھا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف بھاگ گئے تھے مکہ معظمہ چھوڑ کر کے. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، تب یہ طائف سے سیدھے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے امن کی درخواست اور اسلام قبول کرنے کی پیشکش انہوں نے رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرما لیا. لیکن چونکہ چچا اور بڑے بہادر چچا تھے اور پیارے چچا تھے آپ علیہ السلام کے، 2 ہی چچا اسلام لائے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 10 چچاؤں میں سے. اور اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کی حمایت انہوں نے کی ہے. آپ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اول فول بکنے لگا تھا آپ علیہ السلام کو. آپ متحمل ہو کر کے سارا سن رہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی یہ سب سن رہی تھی.
اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. حضرت اسماعیل رضی اللہ علیہ السلام بھی شکار کرتے تھے. شکار کرنا یہ بھی اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے. شکار کے شوقین کے ہونٹ ملکانے لگے کہ چلو ہماری بس کی بات آ گئی. لیکن شریعت نے تو اجازت دی ہے، لیکن ملکی حالات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ اسلام اور مسلمان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب ہرن کا شکار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی دیکھ لے گا تو کہ ٹھنڈی جا رہی ہے تو جاتے جاتے ہوئے بھی مور کھا لے ہوئے، تو کوئی مور کا شکار کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ. لیکن آپ علیہ السلام نے خود فرمایا اور بخاری شریف میں تفصیل سے واقعہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام شکار کے شوقین تھے اور شکار کرنے جاتے تھے. آپ علیہ السلام کو بھی شکار کا شوق تھا، اور صحابہ کرام میں حضرت حمزہ چونکہ آبائی چیز تھی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. واپسی ہوئی تو باندی نے کہا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے آج تو ایسا ایسا کہا ہے. تو ہاتھ میں تیر اور کمان تھے ہی. اسی حال میں ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل کے سر پر کمان اتنی زور سے ماری ہے کہ ابو جہل کا سر پھوٹ گیا تھا. ابو جہل سردار ہے، کس کی مجال ہے کہ ابو جہل کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کو لوگ منع کرتے تھے. ابو جہل کے سامنے وہاں ابو جہل کے سر پر کمان مارنا ابھی اسلام نہیں لائے. اسلام سے پہلے ہاں آپ علیہ السلام نبی بنائے جا چکے ہیں، لیکن چچا نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی کی، آپ کو بڑے پیارے تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہے، ان ساری باتوں کی بنیاد پر آپ کو غم تھا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ وحشی میرے سامنے نہ آنا، تمہیں دیکھ کر چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. تو آپ کے دل میں دکھ پیدا ہوتا تھا. پوری زندگی وحشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، آگے نہیں آتے تھے پوری زندگی. یہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نشانہ باز تھے. وہی نشانے سے حضرت حمزہ کو مسیلمہ کذاب کے لشکر میں یہ بھی شریک تھے، اور مسیلمہ کذاب کو اس کے آخری نتیجے پر پہنچانے والے یہی وحشی ہے. اور وہی نیزہ استعمال کیا جس نیزے کے ذریعے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. اور یہ کہا کرتے تھے کہ اس نیزے سے میں نے خیر الناس یعنی سب سے بہتر، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے سید الشہداء کا لقب دیا ہے کہ سب سے بہتر کو میں نے مارا ہے، تو اسی سے شر الناس کو بھی میں نے مارا ہے کہ اللہ اس کے عمل کی وجہ سے مجھے معاف کر دے. تو اس طرح وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لائے ہیں. تو 9 میں سے ابھی صرف 4 مارے گئے ہیں. 10 میں سے 4 مارے گئے ہیں. 11ویں نمبر پر ہے کعب ابن زہیر. کعب ابن زہیر، اس کے بھی قتل کا وارنٹ تھا، اور وجہ وہی تھی کہ اشعار پڑھ پڑھ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے مخالفت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لوگوں کو اکسایا جاتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اشعار میں برائی بیان کرتا تھا یہ. لیکن قتل کے وارنٹ کے باوجود ہمت کر کے فتح مکہ کے دن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیچی نگاہ سے ادب باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، معذرت پیش کرنے کے لیے اور اسلام قبول کرنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے خاطر ان کو معاف کر دیا اور ان کے اسلام کو قبول کر لیا. اسلام لانے کے بعد جیسے اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں اشعار انہوں نے پڑھے تھے،
اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھے، اور آج ان کے اشعار ہمارے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، جو عربی لینگویج میں آگے بڑھنا، عالمیت والوں کو نہیں پڑھائے جاتے، جو آگے لینگویج میں پی ایچ ڈی ہونا چاہتے، جس کو عربی ادب کہتے ہیں، ادیب کہا جاتا ہے، تو ان بڑے مدارس میں جہاں جہاں بھی عربی ادب میں پی ایچ ڈی کرواتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں، سہارنپور میں، ندوہ میں، اسی طرح ہمارے یہاں تڑکیشور میں، یہ بڑے بڑے اداروں میں ان کے اشعار ان پی ایچ ڈی کرنے والے طلباء کو پڑھائے جاتے ہیں۔ اتنے بہترین اشعار انہوں نے کہے اس کے بعد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان اشعار سے خوش ہو گئے اور اپنی چادر مبارک انہیں ہدیے میں عنایت فرمائی۔ تو یہ ہے کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 11 میں سے 4 میں گنواتا جا رہا ہوں، یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کی جنگوں میں دیکھو، اور یہ جنگ عظیم، فتح عظیم ہے، پورا کنٹرول تھا، 15 کو قتل کا حکم دیا ہے، اس میں بھی ابھی 11 کا تذکرہ آیا، صرف 4 کو قتل کیا گیا ہے، اور وہ بھی کہ انہوں نے امان نہیں چاہا، اسلام لانا نہیں چاہا، اس لیے، ورنہ جنہوں نے اسلام لانے کی غرض سے امن چاہا، آپ اسلام لانے کے لیے سب کچھ بھول چکے ہیں اور ان کو امان دے دیا ہے۔ یہ بار بار اس لیے کہ بھئی اتنے میں سے اتنے، اتنے میں سے اتنے، تو 11 میں سے 4 ابھی مارے گئے ہیں، 7 اسلام لا چکے اور 7 کا اسلام آپ نے قبول فرما لیا ہے۔ 12ویں نمبر پر حارث ابن طلاطل، یہ بھی سخت دشمنوں میں سے تھا، اور وہی اشعار آپ علیہ السلام کی مخالفت میں اور آپ کی برائی میں اس نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے اشعار پڑھنے میں، تو یہ اس کے بھی قتل کا وارنٹ تھا، اس نے اسلام قبول کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، قتل کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا ہے۔ تو 12 میں سے 5 ہوئے، یہ ہے۔ 13ویں نمبر پر ہے عبداللہ ابن زبارہ، یہ بہت بڑے شاعر تھے، آپ علیہ السلام کی برائی میں اشعار پڑھا کرتے تھے، اور کوئی کسر انہوں نے آپ علیہ السلام کی، مسلمانوں کی اور اسلام کی مخالفت میں نہیں رکھی ہے۔ فتح مکہ کے دن جب قتل کا وارنٹ ہوا ہے تو یہ مکہ معظمہ سے بھاگ کر کے نجران چلے گئے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لانے کی غرض سے پہنچے ہیں، آپ نے ان کا اسلام قبول کر لیا ہے، یہ ہے۔ تو 13 میں سے 5 ہوئے۔ حبیرہ بنت ابی وہب، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں اشعار پڑھا کرتی تھی۔ حبیرہ بنت، حبیرہ ہے، عورت ہے، وہی جیسے اگلی باندیوں کا، عبداللہ ابن خطل کی باندیوں کا تذکرہ، ناچ گانا اکسانا اپنے ظاہری خوبصورتی سے اور اشعار پڑھ پڑھ کر کے، اس کے بھی قتل کا وارنٹ تھا، یہ بھی نجران چلی گئی اور وہیں پر کفر کی حالت میں انتقال ہوا ہے۔ اس کو مارا نہیں کہا جائے گا، تو کفر ہی کی حالت میں اپنی موت مری ہے، اس لیے 14 میں سے ابھی 5 ہی سمجھے جائیں گے۔ 15ویں نمبر پر ہندا کا حال ہم پہلے سن چکے ہیں، چونکہ ان کا بھی بہت برا حال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی۔ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعضاء کو کاٹ کر کے گلے کا ہار بنا کر کے پہنا تھا،
کلیجہ چبایا تھا نکال کر کے، پیٹ چاک کر کے، یہ سب باتیں تھی، لیکن وہ بھی اسلام لانے کی غرض سے حاضر ہوئی۔ ہم اس کا پچھلے ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ پیچھے سن چکے ہیں کہ بیعت ہو گئی ہے، اور کیسا عجیب منظر تھا کہ آج سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی مبغوض چہرہ نہیں تھا، آج آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب چہرہ کوئی نہیں، اور آج سے پہلے آپ سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی، آج آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ تو یہ حال ہے۔ تو 15 میں سے کل 15 کا وارنٹ جاری ہوا تھا، 5 قتل کیے گئے ہیں۔ یہ تھے فاتح اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کی بنیاد پر سب کچھ بھول چکے ہیں۔ وہی حبار ابن اسود بیٹی کو مارا ہے۔ آدمی کو بیٹی کا دکھ تو بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اسلام کی نیت سے حبار ابن اسود جب آئے تھے، آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیا، صحابہ کرام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ھذا حبار ابن الاسود قد جاء، کہ یہ حبار ابن اسود آپ کے پاس آیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے۔ ایک صحابی قتل کے ارادے سے کھڑے ہونا چاہتے تھے، آپ نے اشارہ کر کے بٹھا دیا ہے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مجرمین کے بارے میں یہ سلوک۔ کون آج اس سلوک کو پیش کر سکتا ہے؟ جو تہذیب کے متوالے کہے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا کے بڑے سمجھتے ہیں اور دنیا میں امن و امان اور چین اور سکون کی فضا قائم کرنے کے دعوے دار ہیں، کھوٹے دعوے دار۔ ذرا اس طرح کا ثبوت تو پیش کر کے دکھاؤ کہ امن پیدا کرنے والے تو یہ تھے، چاہتے تھے ساروں کی گردن اڑا سکتے تھے، لیکن ایک ہی جملے میں سب کو معاف کر دیا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ سب آزاد ہو، پچھلے پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ ایک جملے میں یہ بھی چند ان کی شقاوتیں تھی، ان میں سے بھی سعادت 10 کی مقدر ہو گئی، تو یہ بھی سعادت مندوں میں شامل ہو گئے، صرف 5 ازلی شقاوت کے مستحق بنے ہیں۔ تو غرض یہ کہ دنیا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فاتح اعظم کا قصہ ہے، لیکن نہ ہونے کے درجے میں ہم مسلمانوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بہت ہی اپنی زندگی میں اتارنے کے لائق ہے کہ اسلام کی نسبت پر، مذہب کی نسبت پر سب کچھ بھول جانا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ اللہ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں پیدا فرمائے۔ اس کے بعد چند بڑے بڑے لوگوں کا اسلام ذکر کر کے پھر اپنے صورت پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس موقع پر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ، جو آنکھ سے نابینا ہے اور بہت بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کے اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ جب اطمینان ہوا، سارے امور آپ نے ترتیب دے دیے، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ ابو قحافہ میرے والد ہیں۔ بوڑھوں کا اکرام یہ اسلام کی بہترین تعلیم ہے۔ جو بوڑھوں کا اکرام صرف بڑھاپے کی وجہ سے کرتا ہے، حدیث میں ہے
مشکات شریف میں نے ابھی چند دنوں پہلے ہی طلباء کو یہ حدیث پڑھائی کہ صرف بڑھاپے کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، صرف بوڑھا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اس کا اکرام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نے بڑھاپے کی وجہ سے اس بوڑھے کا اکرام کیا، اللہ تمہارے بڑھاپے میں تمہارے اکرام کرنے والوں کو پیدا کریں گے۔ آج بوڑھوں کا اکرام ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ سچ کہتا ہوں، معاف کیے، اللہ ہمیں معاف کر دے، نئی نسلوں کو معاف کر دے کہ بوڑھوں کا اکرام تقریباً باپ ہے تو کچھ معاشرے کی شرم کی بنیاد پر، یا جس کے اندر علم ہے، دین ہے، خوف خدا ہے وہ، ورنہ اگر کسی کو معاشرے کی شرم آڑے نہیں آ رہی ہے، خوف خدا نہیں ہے، تو ماں باپ کا حال کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا تو کرم اللہ کا ہے کہ ابھی مسلمانوں میں اولڈ ہاؤسز نہیں کھلے ہیں، یہ کرم ہے، لیکن حالات تو ناگفتہ بھی ہے، حالات ناگفتہ بھی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، مجھ سے ایک صاحب ملنے آ رہے، 75 ایئرس اولڈ، اور 2 بیویاں انتقال کر چکی ہے اور بیٹا کروڑوں پتی ہے، صرف ایک جگہ کا ماہانہ کرایہ 3 لاکھ روپیہ آتا ہے، ایسی کئی پراپرٹیز ہیں، لیکن وہ باپ اپنے پینشن سے باہر ہوٹلوں سے منگوا کر کے کھاتے ہیں، اپنے کپڑے ہاتھ سے دھوتے ہیں، گھر میں جھاڑو پوچھا ہاتھ سے کرتے ہیں، اور وہ بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ابا تم شادی کر لو، مجھ سے نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بوڑھوں کا اکرام واقعتاً بڑی نعمت ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ بوڑھی ماں ہو، بوڑھا باپ ہو، بوڑھا کوئی بھی ہو، اس کا اکرام بڑھاپے کی وجہ سے کیا۔ حدیث صحیح حدیث کہ اللہ اس کے بڑھاپے میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اس کا اکرام کرے۔ تو اگر ہمیں اپنے بڑھاپے میں اکرام کرنے والوں کی چاہت ہے تو ہم اکرام کریں، ورنہ تو پھر وہی حال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا فرما رہے کہ ابو بکر ان کو یہاں لے کر کیوں آئے، میں خود ان کے پاس چل لیتا۔ یہ ہے آپ کے یہاں بوڑھوں کا اکرام۔ آپ علیہ السلام ہیں، دونوں جہان کے سردار ہیں، کہ بھئی میرے پاس آوے، میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں بخاری پڑھاتا ہوں، میں کیوں ان کے پاس جاؤں؟ نہیں، ابو بکر سے کہ ابو بکر ان کو کیوں لائے، اس بوڑھے کو شیخ کو یہاں پر کیوں لائے، میں خود چل کر کے ان کے پاس آتا۔ ادھر سے یہ اکرام، ادھر سے یہ ادب دیکھو۔ اب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس چل کر کے آئے، ان کے لیے بہتر ہے اس سے کہ آپ ان کے پاس چل کر کے جائیں۔ ایک طرف احترام ہے، ایک طرف ادب ہے۔ یہ شریعت کا اعتدال ہمیں سیکھنا ہے، یہ، اور ہم کو شریعت نے سب چیزیں سکھائی۔ ایک صحابی ابھی فی الوقت یہ نام یاد نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی عمر کے تھے، وہ صحابی بڑے درجے کے تھے، مجھے یاد نہیں پڑتا، اللہ کرے دوران میں بھی یاد آ جائے گا تو کہہ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا اکرام کر رہے، ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کے چل رہے،
حضرت عباس کا اکرام اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہے۔ تو دوسرا موقع یہ آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی جوتیوں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کا کہ اگر یہ ادب یہ احترام کرتے ہیں تو ہمیں ادب کرنا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہے لیکن ہمارے بڑے ہیں، ہمیں اپنے بڑوں کا اکرام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں کا ادب، چاہے میں کتنے بھی درجے پر پہنچ جاؤں، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ کتنے بھی، لیکن بڑے بڑے ہیں، آخر سفیدی نور ہے، اللہ کو نور پسند ہے، تو میرے ذمہ لازم ہے، ہم سب کے ذمہ کہ ہم اس سفیدی کا اکرام کریں، وہ ہمارا علم کی وجہ سے ادب کرے، وہ ان کے اخلاق ہیں۔ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ میرے باپ، چاہے بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن باپ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ باپ باپ ہے، تو باپ کے دوست بھی باپ ہے، نہ باپ کی عمر کے بھی باپ کے درجے میں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا یہ احترام تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ادب تھا کہ یہ آپ کے پاس چل کر کے آئے، یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ ان کے پاس چل کر کے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تلقین فرمائی۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا صحابہ کرام اور صحابیات میں فضیلت ہے کہ 4 پیڑھی مسلسل صحابہ کرام میں ہے، 4 پیڑھی صحابہ، سب صحابہ میں یہ صرف اور صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتیاز حاصل ہے۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد چونکہ بہت بڑی عمر تھی، سر اور داڑھی، اسلام سے پہلے بھی داڑھی رکھتے تھے لوگ، آج ہم مسلمان ہو کر کے نہیں رکھ رہے، اللہ صحیح سمجھ دے، سارے انبیاء کی سنت رہی۔ ابو جہل کی بھی بہت بڑی داڑھی تھی، داڑھی پکڑ کر ہی عبداللہ ابن مسعود نے گلا کاٹا تھا، کھسکسی نہیں تھی کہ ہاتھ میں نہ آوے۔ تو ابو قحافہ کی داڑھی پوری کے پوری سفید تھی، سر کے بال پورے کے پورے سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو قحافہ خضاب استعمال کرو لیکن کالے سے بچیو، کالے کے قریب بھی نہ جائیو۔ کالا خضاب آج امت میں بہت رائج ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات کہوں کہ پاکستان کے فلاں مفتی صاحب لگاتے ہیں، پاکستان کے فلاں مفتی صاحب لگاتے ہیں، فلاں مفتی صاحب لگاتے ہیں، ان کا پھر ہمارے سامنے ویڈیو پیش کرتے، تو پھر ان کو پاکستان جا کر رہنا چاہیے۔ کیا یہاں مفتیان کرام مر چکے ہیں؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ نے کڑوا کڑوا تھو تھو۔ وہاں کے حالات کے اعتبار سے وہ لوگ لگاتے ہوں، واللہ عالم۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف تینوں کے یہاں بالاتفاق سیاہ خضاب لگانا مکروہ تحریمی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر اجازت دی ہے، 2 موقع پر اجازت دی ہے، ایک جہاد کے موقع پر اور دوسرا بیوی کے لیے۔ تو ہم بیوی کے لیے کرتے، واہ بھائی واہ، میٹھا میٹھا آپ نے کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اپنے حالات مفتی کے سامنے رکھو کہ بھئی میری بیوی اور میرے یہ حالات ہیں، میں 55 نے 60 ایئرس کا ہوں، میری بیوی 18 سال کی ینگ ہے، تو اب مجھے لگانے کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات ہو تو ہم بھی اجازت دیں گے، لیکن وہ بھی بوڑھیا ہیں، یہ بھی بوڑھے ہیں، اب کالے کا ان کو جوان بننے کا شوق ہوا ہے۔ اور عجیب حال ہے، سچ کہتا ہوں میں کہ ہاتھ لکڑی لے کر کے پیر گھسٹ گھسٹ کر کے حجام کی دکان سے نکلیں گے، سر پورا کالا ہوگا کہ قبر میں پیر لٹک چکے ہیں، اب نوجوان بننے کی خواہش ہو رہی ہے۔
اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کالی مہندی ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں سے کہیں کے بھی مہندی لا دو اور وہ نیچرل مہندی ہو اور وہ کالا کلر آپ لگاؤ اور وہ کالا کلر آپ کو دے دے تو میں آپ کا غلام. یہ صاحب میں کہتا ہوں, آپ کو بھی کہتا ہوں کہ میں آپ کا غلام. اگر چاہو تو مجھے بیچ دینا بازار میں اور اگر چاہو تو اپنی خدمت کے لیے رکھ لینا مجھے. لیکن نیچرل مہندی دنیا کے کئی حصے میں سے لاؤ اور لگاؤ اور وہ کالا رنگ دے تو میں آپ کا غلام. کالا خضاب کی ممانعت ہے اور سخت ممانعت ہے. روایتوں میں بڑی سخت وعید ہے, جہنم میں لے, اور قرب قیامت کی علامت ہے یہ کہ قیامت کے قریب لوگ, ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کالا خضاب لگائیں گے اور وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے. اس لیے بہت عاجزی سے, ورنہ حضرت ابو قحافہ کو صاف طور پر روایتوں میں ہے کہ کالے کے قریب بھی نہ جانا, کالے سے بچنا. یہ خضاب استعمال کرنا سنت ہے, کرنا چاہیے, لیکن کالے سے بچنا چاہیے. ہاں ڈارک کتھائی آپ ڈارک کر سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ بھی میرے پاس آؤ گے تو بتاؤں گا ڈارک کرنے کا, کہ دور سے کوئی دیکھے تو کالا لگے گا لیکن وہ کالا نہیں ہوگا, کتھا ہی ہوگا. ہم کو ہمارے استاد مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے بتایا ہے, تو ہم بتائیں گے. لیکن آئے تو صحیح خود سے مفتی بن کر کے, یا کہ پاکستان کے مفتیوں کا سہارا لے کر کے. ان کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں, یہ بات آپ دل میں رکھنا. میں ان مفتیان کرام کی تنقیص نہیں کر رہا, لیکن ہم جہاں رہ رہے ہیں تو پھر پاکستان کے ڈاکٹر کا علاج بھی کرانا چاہیے وہاں بیٹھے بیٹھے آن لائن. پھر پاکستان کے ٹیلر پر آن لائن کپڑے بھی سلانا چاہیے اور آن لائن بال بھی کٹوانا چاہیے پاکستان کے حجام کے پاس. یہ شریعت کوئی کھلونا نہیں ہے. من کی چاہت اور من کی چاہت کو شریعت کے اندر اتار کر کے پھر شریعت کے لبادے میں پیش کرے. ہمیں شریعت کے تابع بننا ہے, شریعت کو ہمارے تابع نہیں بنانا ہے. ورنہ یہودیوں کا حال یہی تھا کہ انہوں نے شریعت کو اپنے من کے تابع بنایا تھا, اللہ نے خنزیر اور بندر بنائے تھے. اس لیے میں بہت عاجزی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے مناسبت آئی اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کالے خضاب سے کلی طور پر بچا جائے. کالی مہندی بھی نہیں ہوتی ہے اور کالا خضاب, کالا رنگ جہاں بھی آیا جائز نہیں ہے. اس لیے مقامی علماء کرام سے, مفتیان کرام کے سامنے اپنے احوال کو رکھ کر کے پھر آگے چلا جائے, ورنہ تو پھر ہم اچھا سمجھ کر کے کرے اور پھر وہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہو. تو خیر, یہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ ہے. اس کے بعد صفوان ابن امیہ, یہ امیہ بدر میں مارا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں, کٹر. لیکن یہ جو صفوان تھے امیہ کے بیٹے, یہ بھی تھے شدید مخالفین میں سے تھے, فتح مکہ تک مخالفت میں, لیکن اچھائیاں بھی تھی, سخاوت, شرافت, اور بڑوں کا چاہے بڑے اپنے عقیدے کے مطابق نہ ہو لیکن فی نفسی بڑے ہیں, اکرام کرنا, یہ سب خوبیاں تھی. مکہ معظمہ فتح ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے, آپ نے اسلام پیش کیا, کہا کہ مجھے 2 مہینے کی مہلت دو, میں سوچ لوں. آپ نے فرمایا 4 مہینے کی مہلت. تم 2 مہینے کی مہلت مانگتے ہو, میں 4 مہینے کی مہلت تمہیں دیتا ہوں. حنین میں آپ علیہ السلام کے ساتھ گئے, کفر کی حالت میں, اسلامی لشکر میں کفر کی حالت میں, دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام نے حنین کے موقع پر صفوان ابن امیہ سے زرہیں بختر عاریت کے طور پر لیے تھے.
حنین میں احوال دیکھے، حنین کے مال غنیمت میں سے آپ علیہ السلام نے صفوان ابن امیہ کو بہت کچھ دیا، 100 بکریاں دی، غلام باندی دیے۔ تو امیہ نے کہا کہ اتنا زیادہ سخاوت کا کام نبی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ یقیناً نبی ہے۔ میرے دل میں بات بیٹھ گئی اور فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے، مزید ہے 2-3 واقعے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہ شروع کر دیں گے اندر قرآن کے متعلق۔ یہ تو ابھی واقعہ ہی چل رہا تھا۔ مزید انشاءاللہ یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھو بھئی مبارک راتیں بھی ہیں، ایسے جمعہ میں تو بیان، لیکن ہر پورا مجمع جمعہ کو نہیں ہوتا ہے، اور اس میں اپنے سے جتنا ہو سکے عبادت کرنی چاہیے۔ پوری رات جاگے اور پھر فجر کی نماز میں سستی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، جتنا ہو سکے ایک بات۔ دوسرے نمبر پر مغرب، عشاء اور فجر کو جماعت کے ساتھ پہلی صف میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے، اور جہاں ہم دیگر عبادتیں کرتے ہیں تو عشاء کی 17 رکعت پوری پڑھنے کا اہتمام کرے۔ کہ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے لیکن عشاء کی تو 9 پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح کے لیے جاگیں گے، دیگر نمازیں پڑھیں گے، لیکن عشاء کی کتنی پڑھیں گے؟ 9، 4، 2 نے 3، اس کے علاوہ ہے نہیں ہے، تو پوری 17 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرے۔ مغرب کی 7 رکعتیں، فجر میں تو پڑھتے ہی ہے، 2 سنت 2 فرض۔ تیسرے نمبر پر عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ 2 رکعت درازی عمر کی، نے 2 رکعت دفع بلا کی، نے 2 رکعت فلا کی، نے فلا کی، اس طرح۔ ہاں اللہ سے مانگنا ہے، مانگے جتنا مانگے، استغفار، توبہ، دعا، صلاۃ التسبیح، درود شریف، اور نیند آئے تو سو جانا ہے، اور اگر جاگنے کا شوق ہے تو تھوڑے چائے پانی کر لے، جاگنے کا شوق ہے۔ لیکن بازاروں میں نکلنا، ہو ہا دھنگا مستی، اور بائک کے ساپولیے کی طرح چلانا، اور اسی طرح پیچھے فگا باندھ کر کے آواز کرنا، یہ سب جملہ خرافات میں سے ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی، اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ گھروں میں یہ نفل عبادتیں ہیں گھروں میں، تاکہ گھر میں بچے کے اوپر بھی اثرات پڑے، گھر میں بھی ایک عبادت کا ماحول بنے۔ جہاں گھروں میں تنگی ہو تو مسجد میں تنگی ہو، ورنہ گھروں میں آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو گھروں میں۔ اور خاص طور پر اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مانگنا ہے۔ قنوت نازلہ یاد ہو تو اردو میں روئے دھوئے اللہ کو راضی کر لے۔ اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ قبرستان جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ رات کی عبادت قبرستان جائے بغیر قبول ہی نہ ہو، یہ بھی کچھ نہیں۔ ایصال ثواب یہاں بیٹھے بیٹھے پوری امت کو آپ پہنچا دو، اور پوری امت کو پورا ملے گا، پوری امت کو پورا ملے گا، اور دینے والے کو بھی پورا ملے گا۔ اس لیے قبرستان جانے کی بھی، ہاں کبھی کوئی، آپ علیہ السلام اس طرح گئے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی پتہ نہیں چلا تھا، تو پھر ساتھیوں کی جماعتیں بنا کر کے اور ہو ہا مستی دھنگا کرتے ہوئے، شور کرتے ہوئے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ 15 کو روزہ رکھے، اور بہتر ہے، آج 13 تو ہو گئی، 13، 14، 15 روزہ رکھنا۔ آپ علیہ السلام ایام 20 میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو اگر 13 چلی گئی ہے تو 14، 15 رکھ لے۔ 14 کی بھی ہمت نہیں ہے تو صرف 15 کو بھی رکھ لے، اور 15 کی بھی ہمت نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن رکھ لینا چاہیے۔ یہ شعبان کے متعلق کچھ ابتدائی اور ضروری باتیں تھی جو آپ کے گوش گزار کی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم سے کمال درجے کا تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ قبول فرما کر راضی ہو جائے، نسلوں سے راضی ہو جائے، اور امت کے سارے احوال اور خاص طور پر ہمارے ملک میں مسلمانوں کو جو ان کا بنیادی حق ہے اس سے محروم کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہے اس سے بھی اپنی حفاظت بھی مانگے اللہ سے، ملک کے سارے مسلمانوں کی حفاظت بھی مانگے، اور مکاروں کی مکاریاں ختم ہو جائے، اللہ ختم فرما دے۔ حق ووٹ دہی سے جو محروم کرنے کی تدبیر ہے اللہ اس میں دشمنوں کو ناکام فرمائے، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یا حالات سے واقف ہو کر حالات کے مطابق بھی چین میں بھی مسلمانوں پر احوال ہے، سوڈان میں بھی مسلمانوں پر احوال ہے، فلسطین میں تو ہے ہی، گرچہ سیز فائر یعنی جنگ بندی ہوئی ہے لیکن وہ برائے نام ہے، حقیقت میں ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ان حالات کے لیے بھی ہم دعائیں کرتے رہے، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے۔ میں بھی آپ سب کے لیے کروں گا اور آپ سب سے درخواست بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی، ان کو بھیج دیں یہاں تاکہ جلدی فٹافٹ ان کا ہو جائے۔ یہ اچھا، میں نام سے نہیں پہچانتا، نام